اور کربلا کی مٹی حسین کے لہو سے لال ہو گئی، تب کہیں جا کر کے یہ عظمت قرآن تمہیں تک پہنچی ہے، یہ اذان کی آوازیں تمہاری نسلوں کے کانوں تک آئی ہے۔ اور جب کہیں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا تھا تب اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا، جب کہیں پر جا کر کے بدر کے میدان میں بدر والوں نے اپنے جسم پر اسلام کی خاطر تلواروں کے زخم کھا کر کے مسکرا کر کے شہادتیں دی تھی، تب تمہاری بستیوں تک یہ اسلام پہنچا تھا۔ جناب والا جب حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا، عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام تم تک پہنچا ہے۔ تمہیں اس کی قدر نہیں معلوم ہے، اگر اس کی قدر کا اور اس کا احساس کرنا ہے تو پوچھو کربلا کے میدان میں، پوچھو فاطمہ الزہرا کے اس بیٹے حسین سے جس نے اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں دم توڑتا ہوا دیکھا تھا اور پوری دنیا کو اعلان کر کے کہا تھا، اے دنیا کے لوگوں، جب تمہارا نماز پڑھنے کا جینا چاہے، جب دل نہ کرے تو حسین کو دیکھ لینا بھوکا پیاسا رہ کر کے علی اصغر کے کٹے ہوئے حلق کو لے کر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے امام نے مذہب اسلام کو زندہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جب تک تمہارے پاس یہ قرآن پہنچے، قرآن کی تلاوت، مسجدوں سے اذان کی آوازیں آئیں، تو اس کا احساس کر لینا کہ نواسہ رسول نے، خاندان رسول نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اس مذہب کو بچایا ہے، تب جا کر کے تمہارے پاس کی قرآن اور اذان کی نمازیں آئی۔ تمہیں احساس نہیں ہوگا، اور اس قوم کا جب احساس، جس قوم کا احساس مر جاتا، اس قوم کی ساری چیزیں تباہ ہو جاتی، اس قوم کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس قوم میں انقلاب کون برپا کرے گا؟ اور ہماری جو مائیں ہیں، صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور اسلامی جھنڈا بیت المقدس پہ لگا دیا، صلاح الدین ایوبی کے سامنے دنیا کی طاقت پر لوگ سر جھکا کر کے کھڑے۔ صلاح الدین ایوبی سے لوگوں نے کہا، صلاح الدین ایوبی، آنے والے وقت میں ہم تمہاری گھروں کی عورتوں کو اس لائق نہیں چھوڑیں گے کہ تمہارے گھروں میں پھر دوبارہ سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو۔ معلوم یہ چلا کہ آج مغربی تہذیب کے جو قریب جا کر کے تم کھڑے ہو گئے، بھلے ہی بات اچھی نہ لگے، مزاحیہ بات بڑی پسند آتی ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہارے گھروں کے حالات تمہیں احساس دلاتے ہیں۔ اور شراب نوشی، بیاج کا پیسہ کھا کر دوسری کی بچیوں کو پیسے پر لا کر کے بستی میں نچا کر کے جو تم نے جو کھیل کھیلنا شروع کیا، تمہیں احساس ہوا کہ کل میدان محشر جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اگر تمہارے نبی نے تم سے سوال کر لیا ہے میرے امتی اتنا تو بتا دے، میرے نواسے نے کربلا میں گھرانے کو کٹا دیا اور میرے نواسے کے گھرانے کے سب بچیوں نے بھوکے رہ کر کے کربلا میں قرآن کی تلاوت کی، اذان نماز پڑھی، تم کیا کر رہے تھے مولا؟ اے پیارے آقا، ہم دنیا پر کھو گئے تھے، ہمیں راستہ بتانے والا نہیں تھا، تو ہمارے پاس جب جواب نہیں ہوں گے تو پھر وہ شرمندگی کا احساس وہ کیسا احساس ہوگا؟ اور ضمیر میں جب احساس نہ ہو تو قومیں لٹ جاتی، تباہ ہو جاتی۔ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو سنبھالو، بچاؤ، قریب لاؤ، اور یاد رکھنا، ذرا غور کرو، آپ کی اس بستی پہ آپ کے ہوتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اس بستی سے دنیا سے چلے گئے؟
ہر مہینہ، ہر 2 مہینہ کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ انتقال کر کے قبرستان میں جاتا ہے، وہ دوبارہ سے واپس نہیں آ سکتا، وہ چلا گیا یہاں سے۔ ایک دن اچانک تمہیں بھی موت آنی ہے، پھر تمہاری عیاشیاں، پھر تمہاری وہ چیزیں، وہ جو عیش کی زندگی جی تھی وہ کام نہیں آئے گی، پھر لے کر کے لوگ اٹھا کر کے جلدی جلدی کر کے تمہیں قبرستان لے کر کے چلنے لگے، اور قبرستان میں اتار کر کے واپس آ جائے۔ کبھی احساس کیا کہ اچانک موت آ جائے تو ہوگا کیا؟ ایک ایک کر کے انسان دنیا سے جا رہا ہے، احساس نہیں ہے۔ اگر قوم میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ ہماری نسل آباد ہو جائے، بزدلی کی زندگی نہ چاہیے، ہماری نسلوں میں انقلاب برپا ہو جائے، تو میرے خیال سے تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں قرآن کی تلاوت کو کرنا ہوگا، تمہاری بچیوں کو فاطمہ الزہرا یعنی رسول اللہ کی بیٹی کو فالو کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی کو۔ نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی ہے کیا، کس طرح سے میرے نبی کی پیاری بیٹی نے زندگی گزاری ہے، تو تاریخ بتاتی ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھنا چاہیے، آج فیسلٹی کے نام پر سب کچھ ہے، واشنگ مشین ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، اے سی، کولر، پنکھا، اور اس کے علاوہ کھانے بنانے کی ساری چیزیں مہیا ہیں۔ پانی کنویں سے نکالنا آپ کو نہیں پڑتا، بلکہ ٹنکی کھولو پانی حاضر ہے۔ یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یعنی پیغمبر اسلام کے داماد باہر سے اپنے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کو دیکھا، خون بہ رہا ہے۔ حضرت علی پکار کر کے کہتے ہیں فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں یہ خون کیسا؟ تو حضرت فاطمہ ادباً احترام کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر علی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے پیارے شوہر، میں چکی چلاتی ہوں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، اور جب انہی ہاتھوں سے کنویں سے پانی کو نکالتی ہوں تو یہ چھالے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اب یہ زخمی ہاتھ میرے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے میری پیاری بی بی جا، اپنے بابا کی بارگاہ میں چلی جا اور جا کر کے کہنا کہ میں تکلیف سے گزر رہی ہوں، میری مدد کیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے کہنے کے مطابق اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور دوڑ کر کے اپنے بابا کی چوکھٹ پر پہنچتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پیارے نبی کو سلام کیا، امام الانبیاء نے سلام کا جواب دیا، بیٹی دروازے پر آئی، میرے نبی نے استقبال کیا ہے اپنی بیٹی کا اور کھڑے ہو گئے۔ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا میں خود سے نہیں آئی ہوں۔ کہا پھر کیوں، کیسے، کس نے بھیجا؟ کہا بابا یہ ہاتھوں کو دیکھو، کیا بیٹی کیا ہوا ہاتھوں کو؟ کہا بابا جب چکی چلاتی ہوں تو چھالے پڑ جاتے ہیں، اور جب انہی ہاتھوں سے کنویں سے پانی رسی سے کھینچتی ہوں چھالے ٹوٹ جاتے ہیں، خون نکلنے لگا۔ میرے شوہر علی نے دیکھا، انہوں نے دیکھ کر کے کہا جاؤ فاطمہ اپنے بابا کی بارگاہ میں جا کر کے ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ میں تمہاری نوکرانی کام کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرتی ہیں فاطمہ، اے ابا حضور مجھے ایک نوکرانی چاہیے، کس لیے؟ تاکہ میرے ساتھ میں کام کرتی نظر آئے، میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ اللہ اللہ۔ یاد رکھنا آج تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، سوئی سے لے کر کے ہاتھی تک تمام دہیج کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد میں لے کر کے بیٹی چلی گئی۔ ایک تو چیز رہ گئی، بیٹی آئی واپس اپنے باپ سے کہنے لگی میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، اگر وہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا رہتا۔ باپ نے سن لیا اور فوراً گیہوں بیچے، دھان بیچے، کچھ بھی کیا، فوراً لے کر کے بیٹی کو وہ بھی دے دیا۔ بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، باپ اٹھ کر
کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اے میری بیٹی لاڈلی بیٹی، تجھے تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ایک چیز کی طرف نظر رکھ رہا ہے باپ۔ جب بیٹی گھر پر آتی ہے تو نئے کپڑے دیے جا رہے ہیں، جب بیٹی آتی ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے، بیٹا تو کہیں پریشان تو نہیں ہے؟ اگر تیرا شوہر اور اگر شوہر کے گھر والے تجھ سے تو تانا دے، پریشان کرے، تو بیٹی کوئی بات چھپانا نہیں، میں تیرا باپ زندہ ہوں اور تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، تیری ماں ہے، بیٹا فوراً بتانا، ہماری زمین بکے تو بک جائے لیکن بیٹا میری اولاد ہو تم، تمہیں پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا باپ کہتا ہے، وہ باپ اپنی اولاد کی طرف کتنا توجہ دے رہا ہے، بیٹی کی طرف کتنی محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور کون امام الانبیاء؟ یہ وہ نبی ہیں کہ زمین میں ٹھوکر مار دے تو زمین پھٹ جائے، اور زمین سے کہہ دے کہ خزانے کو اگل دے تو زمین اپنا سارا خزانہ باہر نکال دے۔ یہ وہ نبی ہے کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرتے تو پہاڑ سونے کا بن کر کے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ وہ نبی ہیں جو چاہے وہ کرتے، اور یہ وہ نبی ہیں انہوں نے جو چاہا وہ کیا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، انہوں نے چاہا ڈوبا ہوا سورج واپس لانا ہے تو ہوا ہے، انہوں نے چاہا ہے کہ جس کی بینائی چلی گئی ہے واپس لانا ہے تو بینائی واپس آ گئی ہے، انہوں نے چاہا ہے نکلی ہوئی آنکھ کو واپس صحیح کر دے تو ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی ہیں، ان کو اختیار ہے ساری کائنات کے لیے، اللہ نے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان کی بیٹی ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ رہی ہے، یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے میرے ابا حضور، مجھے نوکرانی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، بیٹی اگر آج میں تجھے ایک نوکرانی دے دوں گا تو یاد رکھنا میری بیٹی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹا اگر آج نوکرانی دے دوں گا تو قیامت تک میری آنے والی امت کی بیٹیاں جب ان پر تکلیف گزرے گی، جب پریشانیوں کا عالم آئے گا، وہ پکار کر کے کہیں گی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے اوپر جب وقت آیا تھا تو آپ نے نوکرانی دے دی تھی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے ہاتھوں سے جب خون نکلا تھا تو آپ نے اپنی بیٹی کو نوکرانی دے دی تھی، ہم امت کی عورتیں کیسے زندگی گزاریں؟ بیٹا فاطمہ یہ بتا، تو پھر میں اپنی اور امت کی ان بیٹیوں کو جواب کیا دوں؟ میری بیٹی میں تجھے کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی جا، ایسے ہی کام کر، زندگی گزار۔ وہ بیٹیاں جن کے لیے پسا ہوا آٹا، پانی، واشنگ مشین، ساری مشینیں، سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ بیٹی کہے کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا تو احساس ہوگا پھر ان جوانوں میں انقلاب کیسے ہوگا؟ ماؤں کی تربیت سے بچوں میں جو انقلاب آتا ہے وہ جوانی بڑھاپے تک میں رہتا ہے۔ ماں نے تھوڑا کام کیا، وہ چینل ٹی وی اور موبائل میں لگ کر کے سارا ٹائم خراب کر رہی ہے، اور جب نماز کا وقت آتا تو یہ بیٹی، یہ ماں، یہ نماز نہیں پڑھتی، دین کی کوئی بات اس کو پتا نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کی بیٹی کا عالم یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی پر بیٹھ کر نماز کے لیے تیاری کرتی تھی تو ایک سجدہ حضرت فاطمہ کا پورا نہیں ہوتا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار عالم، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، تیری بیٹی کا تیری پیارے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، مولا کوئی ایسی لمبی رات بنا دے جس میں تیرے پیارے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر کے عبادت کر لے۔
اور آج تمہارے گھر کی عورتیں پھر کہتی ہو کہ بیٹا کہنا نہیں مان رہا، گالیاں دیتا ہے، باپ بھی پریشان رہتا ہے، تم نے اپنی اولاد کو تربیت تو دی نہیں ہے۔ اگر اپنی اولاد کو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح اور فاطمہ الزہرا کی یہ نمازی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو پھر جوانوں کی اور بچوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نمازی نہ پڑھیں اور ان کا کہا نہ مانیں۔ ہوتا کچھ الگ ہے، ہوتا یوں ہے کہ تم نے تربیت تو دی نہیں، تمہاری بیٹے کی بہو گھر میں آئی، بی بی جب گھر میں آئی تو اگر اس نوجوان نے اپنی بیوی کی بات مان لی تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ جب سے یہ آئی ہے تب سے میرا بیٹا مجھ سے بولتا ہی نہیں، اور پھر جھگڑا شروع۔ اب وہ بوڑھی عورت جس نے اپنے بیٹے کو تربیت نہیں دی تھی، سکھایا نہیں تھا، نہ کچھ نمازیں پڑھی، نہ دین جانا، نہ بچوں کو سکھایا، وہ اس کو لگا کہ جب سے میرے بیٹے کی بیوی آئی ہے اس کی وجہ سے میرے گھر کا نظام خراب ہوا۔ وہ گئی سیدھی اور جا کر کے امام صاحب کے پاس کہنے لگی کوئی ایسا تعویذ دے دو جس سے میرا بیٹا میرا ہو جائے۔ امام صاحب نے کہا بوڑھی تیرا بیٹا تو تیرا ہی تھا، کیا ہوا؟ کہا جب سے اس کی شادی کی ہے وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری مانتا ہی نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا کچھ کرا کر کے کھلا دیا۔ میری ماں، بزرگ ماں، اس بیوی نے کچھ کرا کر کے نہیں کھلایا، تیری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی، تو نے بیٹے کو جو بٹی فاطمہ الزہرا نے امام حسن و حسین کو پلائی تھی جو پلائی نہیں۔ اور اگر ماں نماز پڑھنے والی، پرہیزگار، تلاوت قرآن کرنے والی، شریعت پر چلنے والی، فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارنے والی اگر ماں ہو تو پھر ماحول میں پھر انقلاب آتا ہے، پھر زمانہ یاد کرتا ہے کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، تلاوت کرنے والی ہو، سچائی پر عمل کرنے والی ہو تو نہ تعویذوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پھر کسی تانترک کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس ماں نے جو اپنے بیٹے کو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنا کر کے سلایا تھا، بیٹا جوان ہوا تو اس نے قرآن سنا تھا، ماں نے کہا بیٹا میں گھر میں نماز پڑھتی ہوں، جا سیدھا مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر کے آ۔ بیٹا نکل کر کے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر کے آ رہا ہے، ماں نے کہا بیٹا تو جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے۔ بیٹا نے مان لیا، میری ماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا تو میرا لخت جگر ہے، ایک بات اور مان لے۔ کیا ہے ماں؟ کہا کبھی چوری نہیں کرنا۔ کہا ماں چوری نہیں کروں گا۔ کہا بیٹا کسی سے بدتمیزی نہیں کرنا۔ بیٹے کو جو گھٹی پلائی جا رہی ہے، شریعت اسلام، مذہب اسلام کا جو درس دیا جا رہا ہے، ماں کی گود سے نکل کر کے یہ بیٹا نمازی بن گیا، یہ بیٹا نمازی حاجی بن گیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، شریعت پر چلنے لگا، بچپن سے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے تاریخ سے پوچھا اے تاریخ، جو اللہ والے دنیا میں نظر آ رہے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں، کسی اور دنیا کے ہیں؟ تو تاریخ نے کہا نہیں، انہی کی مائیں نماز پڑھا کرتی تھی، انہی کی مائیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو انہی کی گود میں پلنے والا بیٹا کوئی خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ اور جب ماں قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، شریعت پر چلنے والی ہو، تو اسی کی گود میں پلنے والا بیٹا امام احمد رضا کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ماں اگر
نمازی ہو، ماں اگر پرہیزگار ہو تو اس کی گود میں پلنے والا بیٹا سید مخدوم اشرف سمنانی کچھوچوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماں اگر پرہیزگار ہو تو بیٹا گود میں بیٹا پرورش پانے والا غوث اعظم کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ماں اگر پرہیزگار ہو، شریعت پر چلنے والی ہو تو اس کی گود میں پلنے والا بیٹا امام حسین کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ امام اعظم کے نام سے، ابو حنیفہ کے نام سے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ معلوم یہ چلا پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ سنبھالو اپنے گھروں کو، بناؤ اسلامی کلچر کو اپناؤ، اور پھر تمہیں یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا اونچی آواز سے بات کرتا ہے ماں سے یا باپ کو گالیاں دیتا ہے، پھر تعویذوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر امام کے پاس جا کر رو کر کے 50 روپے کا تعویذ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی درسگاہ، اپنی تعلیم، جو ماں سے انقلاب برپا ہوگا تو ماحول میں ایک نیا رخ آئے گا، اور پھر دنیا دیکھے گی اس کی ماں نے جو تربیت دی تھی، جو اس نے زندگی گزاری ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی نگاہوں کا تقدس کا عالم یہ ہے کہ جس راستے سے چلا جاتا ہے دنیا کہتی ہے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، قرآن کا تلاوت کرنے والا جا رہا ہے، سچا پکا مسلمان جا رہا ہے۔ اور آج تمہارے اوپر دنیا تھوک رہی، کیوں؟ کیونکہ تم نے مصطفیٰ کی شریعت کو دور کر دیا، تم نے قول مصطفیٰ کو اپنایا نہیں ہے، بلکہ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں، میرے خیال سے وقت بھی زیادہ۔ حضرت خالد بن ولید سنا ہوگا یا نہیں بھی سنا ہوگا، ان کو سپہ سالار بنا کر کے ایک فوج کا بھیج دیا۔ سپہ سالار یعنی کمانڈر، فوج کا کمانڈر، ان کے ہاتھ میں اسلامی پرچم بلند کر دیا، کہا جاؤ روم میں مذہب اسلام ملک کے روم پر جا کر کے پھیلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید چلے گئے، جا کر کے دیکھا تو وہاں کے 8 پادری اپنے شہر سے نکل کر کے باہر آ گئے۔ خالد بن ولید کیسے آنا ہوا؟ یہ اسلام کا پرچم ہے، اس کے نیچے جو آتا ہے اس کا انصاف ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو غیروں کو بھی انصاف ملتا ہے، وہاں پر غیر قانونی بلڈوز نہیں کیے جاتے گھر، وہاں ظلم نہیں کیا جاتا، وہاں کلمہ پڑھنا والا یا نہیں پڑھنے والا ہو، انصاف کا ترازو برابر ہوا کرتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا مذہب اسلام کو لے کر کے آئے۔ خالد بن ولید کے سامنے 8 پادری کہنے لگے حضور اجازت دو، مشورہ کر لیں، اگر مشورہ میں طے پایا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ورنہ جیسا اچھا لگے۔ کہا خالد بن ولید مشورہ یہ ہے ہمارا، اگر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی ساری فوج کو لے کر قلعے کے دروازے سے نکل جاؤ گے، ہم بغیر جنگ کیے ہوئے مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا شرط منظور ہے، اپنے سپاہیوں سے کہا اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤں پیش تو نہیں ہے؟ سپاہیوں نے کہا جو بھی ہوگا شرط منظور کر لی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے، تاریخ بتاتی ہے فجر کی اذان کا وقت ہوا، سپہ سالار نے حکم دیا کوئی جوان اٹھ کر کے اذان پڑھے۔ اذان پڑھی گئی ملک روم کے صحرا میں، اذان کے بعد نماز کے لیے جماعت کی گئی۔ خالد بن ولید نے جماعت کرائی ہے، سپاہیوں نے نماز پڑھ لی ہے، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ان کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ہے، قلعے کے دروازے کے اندر گھوڑے کو ڈالا، دونوں طرف دیکھا، معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں سے کہا اے میری قوم کے سپاہیوں، میں سپہ سالار کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں، میری قوم کا ایک بھی سپاہی نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا، بلکہ اتنا کرے گا کہ میرے پیچھے پیچھے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلتا چلا آئے گا۔ اللہ اللہ، معاملہ یہ ہے کہ ملک روم کے ان ظالم لوگوں نے اپنے جوان بچیوں کو
دائیں بائیں کھڑا کر دیا تھا تاکہ عرب کے شہسوار آئیں، ان بچیوں کو دیکھ کر کے ہم سے جہاد نہ کر پائیں۔ اللہ خالد بن ولید نے کہا اے میری قوم کے سپاہیوں، تم اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کے لائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف قرآن کی تلاوت کرتے ہو، مسلمان تلوار پر چل سکتا ہے، غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں سپہ سالار کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں میری قوم کے سپاہیوں میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کسی سپاہی نے نہ دائیں دیکھا تھا نہ بائیں دیکھا تھا، پورے قوم کے سپاہی بہت آسانی سے اور بہت آسانی سے اس راستے سے گزرنے لگے تو شاعر پکار کر کہتا ہے نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جا کیسے کیسے، جب تمام کے تمام فوجی جب باہر نکل گئے تو اسی ملک کے روم کے 8 پادری باہر نکل کر کے آتے ہیں اور خالد بن ولید سے کہتے ہیں اے خالد بن ولید آپ ہاتھ کہاں ہے، آپ اپنا ہاتھ لاؤ اور ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل فرما لو۔ کہا وجہ کیا ہے، اچانک معاملہ کیا ہے، تم سے جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جناب والا وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید آپ کی قوم کے سپاہیوں کی نگاہوں کا تقدس کا عالم یہ ہے کہ ایک بھی سپاہی نے نہ دائیں دیکھا تھا نہ بائیں دیکھا تھا، تو آپ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق ایک ایک سپاہی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تو آپ کا جب یہ عالم ہے تو اس نبی نے جو تمہیں تعلیم دی ہے اس مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خالد بن ولید آگے بڑھ کر کے کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل فرما لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر پکار کر کے کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مدینے والے محتاج کا عالم ہے۔ اور ایک چیز آخری بتاؤں کہ کلمہ جس تک پہنچا تھا تو پہنچا کیسے تھا؟ احساس ہو جائے گا وہ مکے کی گلیاں اور پیغمبر اسلام کی ذات، اللہ کے رسول ہم نبی کا ذکر کریں، رات کے اندھیرے میں میرے نبی مکے کی گلیوں سے گزر کر کے جا رہے ہیں، جیسے آج ہمارے گھروں کی گلیاں ہیں گزر کر کے۔ اچانک رات کے اندھیرے میں ایک گھر کے دروازے کے قریب سے میرے نبی گزرے، رونے کی آواز آئی۔ میرے نبی نے دروازہ کھول کر کے دیکھا ایک کالا شخص زارو قطار رو رہا ہے اور چکی چلا رہا ہے۔ احساس کرنا میں یہ جملے کیا جملے کہنے والا ہوں، دل پر لگے تو دل تڑپ جانا چاہیے۔ نبی کی ذات قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ ہم کس کی زندگی دیکھ کر کے اپنی زندگی جیے؟ نبی کی زندگی۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہو تم؟ غریب ہو، غلام۔ میرے نبی نے کہا کہ رو کیوں رو رہے، پریشان کیوں، تڑپ کیوں رہے ہو؟ کہا میرا مالک صبح اٹھتے ہی مجھ سے کہتا ہے کہ جا بکریاں چرا کر کے لا، پورے دن بکریاں چرواتا۔ شام ہوتی ہے تو میرا مالک ایک بوری گندم دیتا ہے، یعنی گیہوں جو آپ ہمارے کھیتوں میں ہوتا ایک بوری گندم گیہوں دیتا ہے۔ رات گزر جاتی ہے، گیہوں ختم نہیں ہوتے، پیستے پیستے تھک جاتا ہوں، میں انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام چاہتا ہے، پریشان ہوں، کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا تو اپنے بستر پر لیٹ آرام کر لے، میں تیرا کام کرتا ہوں۔ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، تاجدار ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے ساری کائنات کا کے لیے رحمت بنا کر کے
آپ کو بھیجا۔ ایک غریب کا کام میرے نبی نے خود کیا، چکی چلائی ہے اور جب گندم پس گیا تو ان کو اٹھائے بغیر غلام کو اٹھائے بغیر میرے نبی گھر سے تشریف لے آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ غلام کی آنکھیں کھلی ہیں، نیند لی ہے، آرام کیا ہے، جسم کو آرام لگا ہے، اٹھ کر کے مسکرایا ہے۔ غلام کہنے لگا مکہ میں ظالم تو بہت ہیں، مکہ میں لٹیرے تو بہت ہیں، ظلم کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن یہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں آیا، میرا کام کیا چلا گیا؟ تھا کون؟ اللہ، تھوڑا سا ناشتہ ملا اور ملنے کے بعد میں مالک نے کہا پھر بکریوں کو لو اور جنگل کی طرف نکل جا، چپ چاپ جانا جناب والا۔ پھر سے اٹھتا ہے یہ غلام، کالا غلام جس کا نام بلال ہے، جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، بکریوں کو چرا کر کے شام کے وقت لوٹ کر کے آیا۔ مالک نے پھر کہہ دیا ایک بوری گیہوں پھر پیسنا ہے، یہی معمول بنا رکھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بلال بیٹھ جاتے ہیں بوری کے گیہوں کو پیسنے کے لیے، تھک جاتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں وہ آنے والا کون تھا اس مکہ کی دھرتی پر جس نے میری برادری کو نہیں پوچھا، جس نے میرے مذہب کو نہیں پوچھا، جس نے میرے خاندان کو نہیں پوچھا، جس نے میرا نام نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انتظار کر رہے ہیں کاش آج دوبارہ سے آ جاتا تو کچھ دیر آرام کر لیتا۔ اچانک دروازے پر دستک دی ہے، میرے نبی پھر پہنچ جاتے ہیں، بلال سے کہتے ہیں آپ بستر پر آرام کر لو، میں آپ کا کام کیے دیتا ہوں۔ میرے نبی کے کہنے کے مطابق اللہ کے رسول نے خود بلال کے گیہوں کو پیس کر کے واپس آ گئے بغیر اٹھائے۔ بلال کی آنکھیں کھلتی ہیں، محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مکے کی گلیوں میں تو لٹیرے پائے جاتے ہیں، ظلمی پائے جاتے ہیں، بچوں پر ظلم کرنے والے، عورتوں پر ظلم کرنے والے، غریبوں کا مال ہڑپ کر جانے والے، یتیموں کو لوٹ لینے والے۔ یہ مکہ میں کون پیدا ہو گیا جو آتا ہے بغیر اجرت لیے ہوئے، بغیر محنتانہ لیے ہوئے کام کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ دل میں خیال آیا آج اگر آئے گا تو اس کا نام ضرور پوچھوں گا، میں پوچھوں گا ذرا بتا تو ذرا صحیح تیرا نام کیا ہے، تو رہنے والا کہاں کا ہے؟ مکہ کا ہوا تو سوال کروں گا۔ مکہ میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو غریبوں پر ترس کھا جائے، جو غریبوں پر رحم کھا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا دن ہوتا ہے، پیغمبر اسلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بلال کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ مسلمانوں میرے نبی کی عظمتوں کو اٹھا کر کے پڑھ لینا تاکہ غیر مسلم کو بھی پتہ چلے، وہ پکارتا ہوا جائے یہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، بلال انتظار میں بیٹھے ہیں، آنے والا آئے گا تو نام پوچھوں گا ضرور۔ اللہ، تیسرا دن آتا ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، دروازے کے اندر جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کالا بلال حبش کا رہنے والا وہ کالا مزدور کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے اے آنے والا بتا تو ذرا صحیح، مکہ میں تو ظالم پائے جاتے ہیں، مکہ میں تو ظلم کرنے والے پائے جاتے ہیں، آپ کون ہو جو اتنی محبت سے آتے ہو، میرا کام کر کر کے چلے جاتے ہو، مجھ سے اجرت بھی نہیں لیتے، محنتانہ بھی نہیں لیتے ہو، چلے جاتے ہو، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تم کون سے قبیلے کے ہو، تم آتے کہاں سے ہو، تمہیں مجھ پر رحم کیوں آ گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے فرمایا بلال تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہارا کام کیے دیتا ہوں، میرا نام نہ پوچھو۔ اللہ، بلال کہتے ہیں نہیں، آج میں پوچھ کر کے رہوں گا، میں بھی تو جانوں مکہ میں کون شخصیت ہے جو غریبوں کی ہمدردی کرنے لگی ہے، کون نواب ہے، کون یہاں کا بہت بڑا جناب والا زمیندار ہے جو دوسروں پر رحم کرنے لگا ہے، آپ کا نام کیا ہے بتاؤ تو ذرا صحیح۔ بلال قدموں میں گر جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں ہے، ایک طرف کالا بلال ہے جسے مصطفیٰ جانتے نہیں ہیں وہ کہاں کا ہے، ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت ہے جسے بلال جانتا نہیں ہے وہ کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غریب کا مدد کرنے والے کے لیے میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے نبی نے نام نہیں بتایا، بلال قدموں پہ گر جاتا ہے، آپ نام
बता दीजिए, वरना आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं आराम नहीं करूंगा। बिलाल कदमों में गिर करके रोने लगे। बिलाल को मेरे नबी ने हाथों से उठाया। बिलाल बच्चों की तरह रो रहे हैं। मुझ पर जुल्म किया गया, मेरे सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं गुलाम हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी इस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। आप कौन है बताओ तो जरा सही। बिलाल की हिचकियां बन जाती हैं। मेरे नबी ने बिलाल के आंखों से आंसू को पूछ लिया। यहाँ भी मेरे नबी ने नहीं पूछा तेरा मजहब क्या है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है। मेरे नबी ने जब सीने से बिलाल को लगाया था, बिलाल की दुनिया बदलती नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा बताओ तो जरा सही नाम क्या है। कहा ए बिलाल, अगर तू इसरार करता है, तू बार बार पूछता है, तो बताए दिए देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। बिलाल, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी कहा करते हैं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, इतना कहना था। बिलाल कहने लगे मैंने सुना है लोग जादूगर कहते हैं आपके बारे में, लेकिन आप अगर नबी हैं तो इसी रात के अंधेरे में और अभी इसी वक्त अपना हाथ आगे लाओ और मुझे कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल कर। मेरे नबी ने कलमा तो पढ़ा था, बात अब शुरू हुई। कलमा तो पढ़ लिया, 2-4 दिन गुजर जाते हैं, मालिक को पता चल गया बिलाल कलमा पढ़ चुका। मालिक को पता चल गया, बुलाया बिलाल को। अब बिलाल जिस नबी का कलमा पढ़ करके आया है वो झूठ कैसे बोले, क्योंकि मेरे नबी की जिंदगी के 2 पहलू थे, एक का नाम सदाकत था, दूसरी का नाम अमानत। और अगर जवान कौम के जवान सादिकुल अमीन हो जाएं तो कौम में फिर से इनकलाब पैदा हो जाता है। बिलाल को बुला करके कहा मैंने एहसास किया है तूने आखिरी नबी का कलमा पढ़ लिया। हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया। तो फिर मालिक ने कहा फिर कलमा छोड़ भी दे, वरना याद रखना तेरी नस्लें कांप जाएगी। बिलाल ने कहा वो कलमा तो बड़ी मुसीबतों के साथ मिला, बहुत मुसीबतों के साथ। फिर उस मालिक ने कहा बिलाल कलमा छोड़ दे। बिलाल ने कहा नहीं छोड़ता, छोड़ दे, नहीं छोड़ता। बिलाल ने कहा लाओ कोड़ा मंगाया गया, बिलाल को मारते मारते जमीन पर गिरा दिया गया। बिलाल के जिस्म से खून बहने लगा। बिलाल ने कहा पानी नहीं दिया जाएगा, पहले कलमा छोड़। कलमा नहीं छोड़ा। आज तुम्हें जो इस्लाम मिला है तुम्हें एहसास इसलिए नहीं है कि तुम्हें आसानी से मिल गया, खानदान के जरिए मिल गया। पूछो गरीब नवाज जो भारत में 95 लाख के करीब भारत में लोगों को कलमा पढ़ा करके जिसने मुसलमान किया, जिसने परेशानियां झेली, और फिर अना सागर का पानी भी जिस पर बंद कर दिया गया। और जब अना सागर के पानी को गरीब नवाज ने प्याले में समा लिया तो वहां के लोगों ने देखा बड़ा जादूगर है और इसने क्या जादू कर दिया है। तो पूरी दुनिया को बता दो कोई जादूगर एक चीज को खत्म कर सकता है, वापस नहीं कर सकता। कोई वैज्ञानिक खत्म कर सकता है, वापस नहीं कर सकता। गरीब नवाज ने प्याले में पूरे अना सागर के पानी को मगा तो दिया, लेकिन अजमेर के बंदों ने, अजमेर के वासियों ने, वहां के रहने वालों ने कहा हम प्यासे मर जाएंगे, पानी वापस किया जाना चाहिए। गरीब नवाज ने उसी प्याले के पानी को अना सागर में लौट दिया, पूरा अना सागर भर गया। मालूम ये चला ये अल्लाह के वली की ताकत का आलम यह है। जनाबे वाला शायर इसीलिए कहता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और फिर एक शायर कहता है आज भी हो जो कोई इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बिलाल से कहा कलमा छोड़ दे, पानी नहीं मिलेगा। लगातार कोड़े लगाए जा रहे हैं, बिलाल बेहोश हो जाता। होश में लाया गया बिलाल को, होश
ہوش میں آنے کے بعد بلال سے کہا گیا کلمہ چھوڑ دے. حضرت بلال نے آنکھیں کھول کر کے دیکھا اور کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. پھر سے مارنا شروع کر دیا, کہا کلمہ چھوڑ دے, کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تک کہ بلال پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت بلال کے لیے آگ کو جلا دیا گیا, آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کو نکال دیا گیا. آگ کے انگاروں کو نکالنے کے بعد میں ایک وزنی سا پتھر مکایا گیا. پتھر مکانے کے بعد حضرت بلال کو اس انگارے پر لٹا دیا گیا, سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا. حضرت بلال کی کھال جلنے لگی اور حضرت بلال کی کھال کے بعد میں اس کا ماس جلنے لگا. حضرت بلال چیخ رہے ہیں, ظالم ہنس رہا ہے, پکار کر کے کہنے لگا اے بلال کلمہ چھوڑ دے میں تجھے معاف کر دوں گا. بلال کچھ دیر کے بعد تیری جان چلی جائے گی, تو مر جائے گا. بلال کلمہ چھوڑ دے, مان جا میری بات. حضرت بلال کہتے کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سے کوڑا مگایا گیا, ایک طرف پیٹ کی کھال دہکتے ہوئے انگاروں پر جلائی جا رہی ہے اور ایک طرف کوڑے لگائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. بلال پکار کر کے کہتے ہیں مجھے معاف کیا جانا چاہیے, لیکن ظالم کوڑے پر کوڑے لگائے جا رہا ہے. بلال جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا ہم تیرے کوڑے لگاتے رہیں گے, تجھے مارتے رہیں گے جب تک کہ تیری جسم سے تیری روح نہیں نکل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ہی عالم میں بلال کو ہوش آیا. بلال نے پھر کہا مجھے معاف کیا جانا چاہیے. اللہ اللہ. اتنا کہنا تھا تو جناب والا حضرت بلال نے کہا اے ظالموں, مکہ کی دھرتی پر رہنے والوں یاد رکھنا میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں. میرے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد میں ان کی بوٹیاں کرنے کے بعد میرے جسم کی ایک ایک بوٹی سے پوچھا جائے کہ تو رسول اللہ کا کلمہ چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے. بلال پکار کر کے کہتے ہیں میرے جسم کی ایک ایک بوٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی نظر آئے. معلوم یہ چلا اتنی دشواریوں کے ساتھ جب اسلام ملتا ہے تو کلمہ نہیں چھوڑا جاتا. اور آج آپ حضرات بیٹھے ہو, گھروں کے ماحول کو بناؤ, تبدیل کرو, بہتر رہے گا. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے الٹا کر دیا. اللہ سے نہیں ڈرتے, پولیس سے زیادہ ڈرتے. اللہ سے نہیں ڈرتے, طاقتور سے ڈرتے. اللہ سے نہیں ڈرتے, پیسے والے سے ڈرتے. اللہ سے نہیں ڈرتے, ظالم سے ڈرتے. اور قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اپنی بستیوں کا نظارہ دیکھو کہ تم سچوں کے ساتھ ہو, تم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو. وجہ میرے خاندان کا ہے, میری برادری کا ہے, یہ تو اپنا رشتہ دار لگتا ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بھلے یہ جھوٹا مکار ظالم شرابی جواری ہو, تم نے قرآن سے دوری بنائی, قرآن نے تم سے دوری بنائی. تم آج یہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے, کل آنے والی نسلیں تمہاری جیل کی دروازوں پر کھڑی نظر آئی. اور یاد رکھنا تمہیں معلوم بھی نہیں, تمہیں معلوم بھی نہیں ہے, دھیرے 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 تمہاری نسلیں جیل کے دروازے پر کھڑی. تم نے گناہ تو کیا نہیں, تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. اویدھ گھوشت کر دیا گیا مکان, بلڈوز کر دیا. تم نے گولی چلائی, الزام لگا دیا گیا. وجہ کیا؟ یہ کمزوری آئی کہاں سے؟ ایمان تمہارے دل سے نکل گیا, دنیا کی محبت غالب آ گئی, احساس ختم ہو گیا. جھوٹے مکاروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. غریب ہے تو اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, پیسے والے کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یہ کام آئے گا, یہ اپنا ہے. یاد رکھنا یہیں سے تمہاری بربادی جائے گی. اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو اگر چاہتے ہو کہ وہ خون کے آنسو نہ روئے,
اور یہ ماحول جو بنتا چلا جا رہا دھیرے دھیرے یہ تمہیں تباہ نہ کر دے، تو پھر اٹھو، دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تم سچ بولتے ہو، تمہارا فیصلہ سچا فیصلہ ہوگا، تم شراب تو پی نہیں سکتے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم جوا تو بہت دور کی بات ہے، تم جوا کھیلنے والے کے پاس بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن بتاؤ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ سارے عیب غیروں سے زیادہ تمہارے اندر ہیں، غیروں میں اتنے نہیں ہیں، تمہارے اندر زیادہ ہیں۔ سروے کرو، جیلوں میں 32% سے زیادہ تم بند ہو، نوکریوں میں 2% کے قریب ہو، برائیوں میں 95%، پورا محلہ جب دیکھا ڈانس پارٹی ہے، جب دیکھا برے کام ہے تو پورا محلہ اکٹھا ہو کر کے جا رہا ہے۔ اسلام نے تمہیں اس لیے یہ اجازت نہیں دی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چل کر کے زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن یاد رکھو تیاری اس وقت کی کرو جب تمہیں ایک قبر میں بند کر کے لوگ چلے آئیں گے، اور پھر عذاب کے فرشتے تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، وہ سوال کریں گے، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا، پھر وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہ خطرناک عذاب میں جب ہمیشہ کے لیے تمہیں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کس لیے یہ عذاب دیا جائے گا؟ اعمال کی بنیاد پر، اس لیے انسان ہو، احساس ہے دلوں میں تو پھر احساس مند بن کر کے جینے کی کوشش کرو۔ بےحش تو پھر پتھر، لکڑی، کنکڑ اور سب ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میں نے جو کچھ بھی کہا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ایسے ماحول میں ایک شاعر کا آخری شعر میں کہتا ہوا جاؤں، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے مرنے جینے کا ہمیں خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اپنوں نے تو لکھا ہے بہت علم و دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، قیامت میں دیکھ کر کے مانا پھر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور امام اہل سنت نے ہر جگہ قلم اٹھا کر کے لکھا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے فریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور امام اہل سنت لکھتے ہیں ضمیر و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، یہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔